اللہ کے مقابلے میں آنے کا انجام۔ سامعین گرامی، دنیا میں مختلف قسم کے ظالم گزرے۔ ان ظالموں میں سے ایک ظالم کا ذکر کرتے ہیں جسے ابرہہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں دنیا کی انسانیت کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف تھی، تو اس ظالم نے دیکھا کہ ساری دنیا کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو کیوں نہ میں ایک بڑا محل بنا لوں۔ چنانچہ اس نے دارالحکومت صنعاء میں ایک بڑا عالی شان کنیسہ بنایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی جواہرات کے ساتھ مرصع کیا۔ اس کنیسہ کی نظیر اس دنیا میں نہ تھی۔ یہ اس نے اس لیے تعمیر کیا تھا تاکہ عرب لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی کا طواف کریں۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت پیوست تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب میں غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی آدمی نے رات کے وقت جا کر اس کنیسہ میں پیشاب کر ڈالا اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ کام کسی قریش نے کیا، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی، میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو ابرہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی عظیم الشان، جس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی، جس کا نام محمود تھا، وہ بھی ابرہہ کے حوالے کیا تاکہ اس پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ نیز اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھی روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ پر حملہ کریں۔ نیز اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھی روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ پر حملہ کر کے اس کو گرانے میں ان سے مدد لی جائے۔ اور منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیر باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تو نعوذ باللہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملہ کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود یمن میں رہنے والے عرب حضرات ذو نفر آدمی کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کی، مگر شکست کھائی۔ ذو نفر خود بھی قید ہو گیا۔ پھر آگے روانہ ہوا
تو قبیلہ خثعم کے لوگ اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے کے لیے آ گئے۔ وہ بھی شکست کھا گئے اور نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے ہیں۔ انہوں نے ابرہہ سے طے کر لیا کہ آپ ہمارے بت خانہ کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار جس کا نام ابو رغال تھا وہ تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کیا اور ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک سفیر جس کا نام حناطہ حمیری تھا اسے شہر مکہ بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ چنانچہ حناطہ جب شہر میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے سردار وہیں ہیں۔ حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس اس کے مقابلے کرنے کی طاقت ہے، البتہ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچا، چونکہ عبد المطلب بڑے قد آور نہایت خوبرو نوجوان تھے، تو ابرہہ آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھا دیا۔ پھر اپنے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ کس غرض سے آیا ہے؟ آپ نے کہا میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا جب اولاً میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت ہوئی، مگر آپ کے یہ گفتگو سن کر سارا احترام ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو ہی نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے
کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، ان کا مطالبہ کیا۔ رہا کعبۃ اللہ، اس کا میں مالک نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی فکر ہے۔ اس کی مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے کہا، نعوذ باللہ، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سو کر لو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہ و زاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازہ کا حلقہ پکڑ کر دعا کی اور اشعار پڑھے اور کہا کہ اے اللہ، ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کر۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا، تو نفیل بن حبیب، جس کو راستے سے پکڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا، تو جہاں سے آیا ہے تو وہیں صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا، ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ اس کو یمن کی طرف چلایا گیا تو چلنے لگا، شام کی طرف، باقی ہر طرف چلتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ جاتا تھا۔ ایک تو قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی دکھائی دیں، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ آتے ہی وہ پورے لشکر پر چھا گئے اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیں۔ ایک ایک کنکری نے وہ کام کیا جو کلاشن کوف کی گولی نہیں کر سکتی۔ ان کنکریوں میں زہر کا بارود تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے، جس میں زہر سرایت کر جاتا، جس کو لگتی سر سے گزرتے ہوئے سورین سے نکل کر زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، پورا لشکر بھاگنا شروع ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے اور مرتے رہے۔ اب ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، اس لیے فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ راستے میں مقام خثعم پر جا کر ہلاک ہوا، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق اس کو ملک یمن میں لایا گیا،
لیکن اس کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا ہے۔ اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ بعض حضرات نے تحریر کیا، محمود نامی ہاتھی زندہ بچ گیا تھا۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو اس کو اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا، اور اللہ تعالی کی یہی سنت رہی ہے، جس نے بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف بری نگاہ اٹھائی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا انجام اس کے حق میں ہے۔